نوریہ بیگم لمس کو کمرے میں بٹھا کر کچھ دیر بعد باہر آ گئی تھی۔ شارق کو چھت پر جاتا دیکھا انہوں نے کرہت لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ شارق؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ کیا ہوا ہے امی؟ وہ مرجھایا چہرہ لیے بولا تو ان کا غصہ کم ہوا۔ بیٹے کو پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ اس کی پھوپھو جا چکی تھی، اس لیے گھر میں صرف وہی 3 لوگ رہ گئے تھے۔ شارق یہاں انہوں نے اسے بلایا تو ماں کو فکر مند دیکھا وہ ان کے پاس آ کر ان کے گلے لگا۔ سب ٹھیک ہے امی، بس تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میری ضد کی وجہ سے لمس بھی انجوائے نہیں کر پائی۔ اس کی وجہ جان کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، سب سمجھتی ہے۔ اب اندر جا، اس کو بخار لگ رہا ہے، مجھے دوا دے دینا اسے۔ وہ لمس کی طبیعت خرابی کے خیال سے بول رہی تھی۔ شارق کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ وہ سارا ہلاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ لمس جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شارق کے اندر آنے پر سیدھی ہوئی تھی۔ شارق نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی لمس کو دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتا سا ٹیبل کے دراز سے دوا نکال کر اس کے سامنے رکھ کر سیدھا ہوا۔ دوا لے کر آرام کر لو، بخار اتر جائے گا، وہ نرمی سے بولا تھا، پھر واپس مڑ گیا۔ اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لمس کے سوال پر وہ رکا۔ کچھ طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو۔ وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا۔ اس کے موبائل کی محسوس بیل بجی تو شارق نے موبائل نکالا۔ مجھے اس فیصلے کی وجہ جاننی ہے۔ بیا کے نمبر سے میسج دے کر اس نے اپنے سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ میں سب ختم کر چکا ہوں بیا، تم شادی کر لو جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر دوپہر والا میسج دوبارہ لکھا تھا۔ بات وہی تھی، بس لفظوں کا ہیر پھیر تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اپنی محبت کا ماتم منا رہے ہو، اگر اتنی محبت ہی تو مجھے طلاق دینے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ لمس کے سوال پر وہ یکدم مڑا تھا، دل یکدم گھبرایا تھا۔ لمس کی آگاہی شارق حیدر کو بستی کی جانب دھکیلنے لگی تھی۔ محبت کھو دینے کا دکھ کم تھا، جو اپنا دیا دھوکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ بیڈ سے اتر کر لمس اس کی جانب بڑھی تھی۔ حیران ہو رہے، مجھے کیسے پتہ چلا سب؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ شارق ساکت کھڑا تھا۔ جھوٹ و مکاری کب تک چھپ سکتی ہے شارق حیدر؟ تم نے جو کیا اس کے لیے لمس انصاری نے یہی سزا سوچی ہے تمہاری کہ تم مجھے کھو دو۔ لمس کبھی تمہاری نہیں بنے گی، اور بیا وہ کبھی تمہاری تھی نہیں، لمس نے کہتے ساتھ ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ شارق حیدر گنگ ہوا تھا، کہیں پر وہ کچھ بول نہ پایا تھا، پھر یکدم آگے بڑھتا وہ لمس کو خود میں بیچ چکا تھا۔ یہ آنٹی کون ہے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اماں سے باتیں کرنے کے بعد سمد کمرے میں آیا، جہاں بنین پہلے آ چکی تھی، تو وہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے نارمل لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، البتہ چہرے پر غصہ برقرار تھا۔ سمد اس کے پاس سے گزر کر چارپائی پر بیٹھ کر وہ اپنے جوتے اتارا تھا، جب خود کو اگنور کیے جانے پر بنین فوراً اس کے سر پر پہنچی تھی۔ تم جواب دینا پسند کرو کہ یہ چپ کر روزہ رکھ کر نکلے ہو گھر سے، یا پھر کوئی نئی چال چل رہی ہو مجھے یہاں قید رکھنے کے لیے؟ دیکھو سمد، جو بھی کرنا چاہتے ہو سامنے سے کرو، یہ گیمز کھیلنا، خود کو اچھا بنا کر پیش کر کے فری میں نمبر حاصل کرنا۔ وہ مزید بول رہی تھی جب سمد اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اچانک افطار پر وہ بکھلائی تھی، پھر سنبھلتے ایک زبردست گوڑی سے سمد کو نواز گئی۔ یہ حویلی کی پرانی ملازمہ ہے، انہوں نے ماں بن کر پالا ہے مجھے۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ان پر ہے، تمہیں کچھ دن یہاں رہنا، جب تک میں خود آ کر تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ سمد سنجیدگی سے بول رہا تھا، کیا تمہاری باتوں کا میں مطلب سمجھو کہ تم پر اپنے دادا کی سچائی بھی کھل چکی ہے؟ بنی نے چونکتے ہوئے پوچھا، آنکھوں میں یکدم چمک ابھری تھی۔ سمد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، میں نے جو کہا اس پر دھیان دو بنین، اس گھر سے باہر مت نکلنا، اور یہاں سگنل نہیں ہوتے تو فون رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ سنبھال لیں گے۔ اس کا لہجہ ابھی نہ بدلا تو بنی نے اکتاتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے تھے، مجھ پر اتنا احسان کر دینا کہ ہادی کو میری خیریت بتا دینا تاکہ میرے ماما اور پاپا پریشان نہ ہو۔ بنین اپنے بندے بالوں کو کھولے ہوئے بولی تو سمجھ اس کے جانب دیکھا، تمہاری خیر خبر پہنچ جائے گی، ہادی کو درمیان میں مت لاؤ۔ سمد کھڑا ہوتا بولا تو بنین اس کی جانب گھومی، میرے گھر والوں سے دور رہنا مسٹر سمد، مجھے تم پر صرف اپنے حوالے سے بھروسہ، اپنے گھر والوں کے حوالے سے نہیں۔ اس نے بنا لگی لپٹے رکھے طنز کیا تو سمد نے اس کے جانب قدم بڑھائے، مجھ پر بھروسہ ہے مطلب کیا؟ مان چکی ہو مجھے اپنا شوہر؟
سمن اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر آتے بالوں کی جان بڑھا تو بنی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں، سمجھ ساری دنیا، فی الحال مجھے سے شادی سمجھتے ہیں، پہلے ہمارے نکاح کا ثبوت دو۔ بنین کی بات پر سمن کے جو بڑے تنے تھے، یہ جو تمہاری تان ایک بات پر آ کر ٹوٹی ہے، اس کا حال بھی اگلی بار ساتھ لاؤں گا۔ وہ دان پیسا بولا تو بنین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر تک میں واپس چلا جاؤں گا، تمہارا سامان کالا جے گا، جہاں اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دو۔ سکون چارپائی پر بیٹھتے وہ فوراً بولی تو اس کے جواب پر سمن مسکرایا، وہ تو تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے چڑھاتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا تو بنین نے اس کا کندھا جوڑ کر بیٹھنے پر اس سے پیچھے دیکھ لیا، جس کا سمن پر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے کندھے پر سر ڈال گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو سمن، بنین کسمسا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنا موڈ ٹھیک ہے، ویسے بھی کچھ دن تک میں تم سے مل نہیں پاؤں گا، تو یہی سوچ کر خوش ہو جاؤ۔ شام کو ہوش آ جائے، اس کے بعد میں پوری زندگی تم لوگوں کی شکل نہیں دیکھوں گی مسٹر سمن۔ وہ سمن کا چہرہ دیکھتی دل ہی دل میں بولی تھی۔ سمن اس سے اپنی جانب تکتا پا کر آڑا ہی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کے نیچے تک بنائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ تم جانے والے تھے یہاں سے؟ اسے سونے کی تیاری پکڑتا دیکھا بنی نے اونچی آواز سے ٹوکا تو سمن کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ کچھ دیر تمہاری موجودگی مزید محسوس کر وہ دل ہی دل میں بولا تھا، البتہ اس کی مسکراہٹ بنین کو چرانے کا سبب بن چکی تھی۔ آپ اتنی رات کو فون کیوں کرے؟ اطرت بیگم کے ساتھ سوئی حوریہ کا فون رنگ ہوا تو اس نے نمبر دیکھتے فون اٹھایا اور اطرت بیگم کو سویا پا کر کمرے سے نکل کر باہر اور سرگوشی میں پوچھا، کل تمہارے بھائی سے میں بات کرنے والا ہوں، جب وہ تم سے پوچھے تو رضامندی دے دینا۔ اگر پڑھائی کا بہانہ بنائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حور۔ سوال کے بدلے دھمکی سن کر حوریہ نے منہ بسوڑا تھا۔ آپ ہمیشہ دھمکاتے رہتے، اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے میں نے، اسی طریقے سے ہی بات منوائی جاتے ہیں، دھمکا کر، دوسرے کو زیر کر کے۔ بابر کا لہجہ کڑوا تھا، مگر اس کا دماغ کہیں ماضی کی تلہیوں میں گھوم رہا تھا۔ لیکن جس سے محبت ہو انہیں محبت سے ڈیل کیا جاتا ہے، حوریہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کس نے کہا مجھے محبت ہے؟ مجھے محبت نہیں ہو سکتی حور۔ دوبارہ یہ لفظ زبان پر مت لانا۔ بابر کی طلب بات پر حوریہ کے آنسو نکلے تھے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اتنے مہینوں سے جو ہمارے درمیان ہے اسے کیا نام دیں گے آپ؟ حوریہ نے اپنی سسکیاں دباتے پوچھا۔ ایک وعدہ ہے کسی بہت اپنے کا۔ حوریہ کو اس کی آواز سے لگا تھا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ بھائی سے کیا کہیں گے آپ؟ حوریہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو سچ، اب سو جاؤ۔ بابر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ حوریہ وہی بیٹھ گئی تھی، بار بار بابر کا جملہ ذہن میں گونج رہا تھا۔ کچھ پل گزرے جب موبائل پر دوبارہ بیپ ہوئی، انہیں سر اٹھا کر فون چیک کیا تو بابر کا میسج تھا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے آنسو سے، میری پہلی اور آخری بار بہنے چاہیے حور۔ بابر کا میسج پڑھتے ہی وہ روتے روتے ہنسی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ محبت نہیں ہے۔ چہرے پر خوشی چھا گئی تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا مانو کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ دوسری جانب بابر سگریٹ سلگائے بالکونی میں کھڑا تھا، ہادی سے ملنا چاہتا تھا، وہ بھی اس سے مل کر ایک فیصلہ لینا چاہتا تھا کہ تاکہ اپنا کام ختم کر کے اپنے راز سے الگ کر سکے۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں اس لڑکی کو مارنے کا کہا تھا بابر۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ فون اٹھانے پر ملک تراب علی کی کرہت آواز سن کر اس نے فون کو کان سے ہٹایا، چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اپنی سیاست پر دھیان دے ڈیئر گرینڈ فادر، بابر جو کام لیتا ہے اس سے پورا کرتا ہے، وہ ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ وہ لڑکی سمن کا فلیٹ سے غائب ہے، سمن نہیں جانتا وہ کہاں ہے، ڈھونڈو اس لڑکی کو اور جلد از جلد اس معاملے کو ایک طرف لگاؤ۔ ملک تراب علی کا انداز ایسا تھا کہ گویا اگلے سیکنڈ ہی ان کا کام کر دیا جائے۔ بابر مسکرا رہا تو ان کے حل پر آپ نے کبھی سوچا اگر آپ کے ڈیئرسٹ گرینڈ سن کو آپ کی سچائی پتہ چلے تو وہ کیا کرے گا؟ شاید تم اپنی ماں کا انجام بھول گئے ہو لڑکے، تبھی تو ہمارے آگے سر اٹھانے لگے ہو۔ ملک تراب علی کی ٹون فوراً بدلی تھی، لہجے میں صفاقیت در آئی تھی۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ میں وہ سب بھول جاؤں۔ بابا نے سنجیدگی سے کہتے کال کٹ کر دی تھی، آنکھوں میں یک لہت لہو اترایا تھا۔ بس چند دن گزارو، تم سب اپنے انجام کے قریب ہو۔ گرل پر ہاتھ رکھے وہ کھڑا تھا، ایک بربادی کو دعوت دیتا ہوا پورا دن اس کا کشمکش میں گزر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بیے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے حسد کے چلتے وہ لمس کی زندگی برباد کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ بہت سوچ کر اس نے اپنے لیے سزا تجویز کی تھی۔ وہ محبت کا غم دل میں رکھنے کو تیار ہو گیا تھا، بازت سے نفرت کی وجہ سے کسی کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔
اسے پچھتاوا تھا کہ کاش وہ وقت پر سمجھ جاتا تو کبھی یوں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں گنوانا نہ پڑتا۔ بیا کے نمبر پر اپنا آخری میسج بھیج کر وہ اسے اپنے وعدے سے آزاد کر کے پوری طرح مخلص ہو کر لمس کی رخصتی کے لیے گیا تھا۔ ایک طرف لمس سے جھوٹی محبت کے وعدے پر شرمندگی تھی تو دوسری جانب دل میں محبت کو کھو دینے کا دکھ۔ وہ اکیلا رہ کر اپنی محبت پر ایک بار رو لینا چاہتا تھا، مگر جب لمس کے روپ میں سامنے بیا کو دیکھا تو وہ خود کو روک نہ پایا۔ وہ سب بھول گیا تھا، اپنی ساری پلاننگ، ساری جھوٹ، بس یاد تھا تو بس اتنا کہ اس سے بیا مل گئی تھی۔ کتنی ہی بار وہ لمس کو خود میں بھیجے کھڑا رہا تھا جب لمس نے مزاحمت کرتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر شارک ہیدر، اگر میں نے اپنی زبان نہیں کھولی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ تمہیں معافی مل گئی۔ میری بات سنو بیا۔ لمس قدم پیچھے لیتی غصے سے بولی تو شارک تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی تک نیند میں ہو شارک ہیدر، میں لمس انصاری ہوں، بھول گئے ہو تو یاد کروا دیتی ہوں۔ میں وہی لمس انصاری ہوں جسے باسط بائی کی محبت سمجھ کر تم نے ان سے چینا چاہا۔ وہ مسلسل قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شارک نفے میں سانس لاتا بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی لمس انصاری جسے بڑی محفل میں طلاق دینے والے تھے تم، وہی لمس جسے بیا کہہ کر ایک اور دھوکے کا جال بون رہے تھے تم۔ اس کی آخری بات وہ سچ میں تڑپ گیا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ گھبراتا ہوا بولا تھا، اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، مگر لمس کی آنکھیں اور لہجے کی نفرت اسے توڑ رہی تھی۔ میری محبت جھوٹی نہیں، تمہاری نفرت سچی ہے شارک ہیدر۔ اپنی نفرت میں اندھے ہو کر تم باسط بھائی سے ابیہا کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے۔ لمس نے یکدم اس کا گریبان پکڑا تو شارک کی آنکھیں صدمے سے کھل گئی۔ میں نہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیوں دے گی؟ سب کچھ تو سامنے آ گیا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا قصور تھا بیا کا؟ اگر میری جگہ وہ سوچ بھی نہ پائی تھی آگے۔ شارک نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لمس، میں بس مجھے لگا وہ انکار کر دے گا، وہ کبھی اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا، وہ مجھ سے لڑے گا تو میں سب بتا دوں گا، باسط کا اصل چہرہ میں۔ کون سا اصل چہرہ؟ ہاں، شاید وہ چہرہ جو وہ تم سے چھپاتے آئے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑوا کر وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ شخص جسے تم اپنا دشمن سمجھ کر دن رات اس کی بددعائیں کرتے ہو، اس کو برباد کرنا چاہتے ہو، یہ اتنی بڑی گیمز پلان کہ تم اس کے قرض دار ہو شارک ہیدر۔ جس دن سچ جان لوگے اس سے آنکھیں نہیں ملا سکو گے۔ لمس کے جملوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جبکہ لمس اب تیزی سے اپنی جولی اتار رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بیگ سے نکال دی کہ نظر شارک پر ڈال کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو شارک کو ویسے ہی کھڑا پایا۔ کل ولیمے کے بعد میں گھر واپس جا رہی ہوں، اپنا ادھورا کام شوق سے پورا کر لینا۔ رخصتی کے بعد طلاق ہو تو رسوائی بھی ڈبل ہوتی ہے۔ وہ پتھر دل بنی ایک بار پھر اسے لفظ سے مار چکی تھی۔ شارک کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مراد کی آنکھ آس پاس ہوتی کھٹپٹ سے کھلی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا تو اس نے ہادی کو پورے کمرے میں چکر لگاتے پایا۔ وہ مہلے دراز سے کر رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا، ساتھ ساتھ موبائل پر بھی کسی سے بات کر رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مراد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سے ان کا ہادی فون بند کرتا اس کے پاس آیا۔ اسے یوں پاس آتا دیکھ کر مراد حیدر سے پیچھے ہوا۔ مجھے کچھ دیر تک نکلنا ہے، ہو سکتا آج واپس نہ آ سکوں یا 2 دن بھی لگ جائیں گے مجھے۔ تم گھر پر رہنا، عروسہ کا دھیان رکھنا، اسے کہیں جانے مت دینا اور کسی انجان کو گھر میں آنے مت دینا۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو پولیس کو انوالو کرنا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا بول رہا تھا۔ مراد کو بھی عروسہ کی فکر ہوتی۔ کیا عروسہ کو کسی سے ہتا ہے؟ میں اسے واپس لے جاؤں گا، وہ بیٹھ سے ادھرتا بولا تو ہادی نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عروسہ کو فی الحال کوئی ہتا نہیں ہے۔ دادا دادی ٹی وی کے اتنے شوقین نہیں ہیں۔ عروسہ کے موبائل سے لنک بس گیمز تک ہے، تو اس گھر میں اس کے لیے زیادہ ہتا نہیں جتنا اسے باہر نکل کر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بس جب بھی ان لوگوں کے متعلق کوئی بات سنتی ہے تو پینک ہوتی ہے۔ تمہیں بس اسے اس سب سے دور رکھنا ہے۔ ہادی نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا تو ہادی نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا۔ ملک طیب علی کا بیٹا غائب ہے۔ کل آخری بار اسے مال سے نکلتا دیکھا گیا تھا، اس کے بعد سے وہ غائب ہے، اور میرے دوست کی بہن سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ شاید اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تمہاری بیوی ہے وہ جسے گولی ماری گئی تھی؟ ہادی کی ساری بات میں سے مراد نے اپنے مطلب کی بات پکڑی تھی۔ تم وہ کرو نا جس کام کی وجہ سے تمہیں یہاں روکا ہے، میں نے میری ذاتیات میں دخل اندازی مت کرو۔ وہ یکدم ہی روڈ ہوتا بولا تھا۔ کیسے ایک دم ہی ساری بات اسے بتا سکتا تھا؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری پرسنل لائف میں گھسنے کا۔
وہ غصے سے بولتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی تھی جس کا حلیہ مراد جہاں رہتے ہوئے بگاڑ چکا تھا۔ احسان فراموشی سے لقب سے نوازتا وہ ایک بیگ میں اپنی مطلوبہ چیزیں ڈالنے لگا تھا، پھر بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلا۔ سیڑھیاں اترتا وہ شاہدہ بیگم کے پوشن کی جانب سے اتر گیا تھا۔ عروسہ کے کمرے کی جانب نظر دوڑائی تو دروازہ بند تھا، مطلب وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دروازے سے اندر سڑکا دیا تھا، پھر واپس اپنے پوشن کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی لمس نے مسکا کر انگڑائی لی تھی جب اس کے نظر سامنے دیوار پر اپنے ہاتھوں سے بنائے اینگری برڈ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی پرتاہ کھل گئی تھی۔ سب کچھ یاد آتے اس نے نظر ادھر ادھر دوڑا کر اس اینگری برڈ کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے صوفے پر سوتا نظر آئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ لمس نے اس کی عنقریب ہونے والی حالت پر سوچ کر جرجری لی تھی، پھر اٹھ کر فریش ہونے کی غرض سے اپنے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ ساتھ ساتھ شور کرنا نہ بولی تھی۔ شاعر کی نیند میں حلل پڑا تو اس نے آنکھیں کھولی، مگر ساری رات اسی طرح بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ہلانا تک اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ لمس سے ایک نظر اس پر ڈال کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ درد برداشت کرتا اپنے جسم کی اکڑاہٹ ختم کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو شارق اپنا منتظر پا وہ اسے نظر انداز کرتے اپنے بال سکھانے لگی۔ میرا مطلب ہے لمس، مجھے میری بات سمجھانے کا موقع تو دو۔ میں وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا بولا تھا۔ جب لمس نے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے پیچھے کیا تھا، پانی کے چھینٹے شارق کے چہرے پر گرے تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری ایک بہت بری عادت ہے شارق، قدر معاف کرنے میں میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ شاید وہ واحد کام جو مجھے برا بناتا ہے، شاید ظالم بھی۔ میں سمجھتا تھا تم بول نہیں سکتی۔ یہ بات بولتے وقت شارق کے چہرے کی معصومیت دیکھنے کے لائق تھی۔ جب لمس ہنسی ہنسی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، میں لفظوں سے جان نکالنے کا ہنر رکھتی ہوں شارق حیدر۔ وہ ہنستے ہنستے یکدم ہی سنجیدہ ہوئی تھی۔ مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ کیا میرے اظہار کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے؟ کیا میں اتنا حق بھی نہیں رکھتا کہ تم مجھے سمجھو، میری حالت کو سمجھ کر فیصلہ کرو؟ لمس اس کے بعد سے گزر کر جانے لگی تو شارق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا، لہجے میں دنیا جہاں کی بھی بسی تھی۔ لمس نے نرمی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہمارا رشتہ سارے حقوق و فرائض سے آزاد ہو چکا ہے۔ رہی بات محبت کی تو لمس انصاری کو صرف اپنے قریبی رشتوں سے محبت ہے۔ شاید لمس حیدر شارق بن کر تم سے بھی ہو جاتی، مگر جیسے میں کہا ہمارا رشتہ ہر طرح سے حالی ہے۔ اس بار نرمی سے بولے تھے شارق حیدر چاہ کر بھی آگے بول نہیں پایا تھا۔ حوریہ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بابر سے بات کرنے کے بعد وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ آنکھوں میں چھائی سرخی رات جگہ کی نشانی بن کر آیا ہو رہی تھی۔ ناشتہ بنا تھی۔ اطرت بیگم نے اس کو کچن میں آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ سال میں درد تھا آنٹی۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اسی طرح بنا فریش ہوئے وہاں بیٹھے دیکھ انہیں بے سہادہ بنین یاد آئی تھی۔ ہادی سے بات ہوئی تمہاری؟ اطرت بیگم کے سوال پر وہ فوراً چونک گئی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں وہ میرا مطلب کل صبح بات ہوئی تھی۔ وہ اطرت بیگم کے نارمل تھا، صادقہ حال میں خود بھی نارمل ہوتی بولی تھی۔ اس کا فون آئے تو اسے کہنا بنین کی تصویریں بھیج دے مجھے۔ ان کا لہجے میں ایک خاصی، آپ بہت محبت کرتی ہیں اپنی بیٹی سے۔ وہ ان کا دھیان بھٹکانے کی غرض سے ان کے پاس آ کر خوش دلی سے پوچھنے لگی تو انہوں نے ہاں میں سر لایا۔ اس سے دوری محبت ہے مجھے۔ وہ سب کھونے کے بعد مجھے ملی تھی اور اس کے ملتے ہی سب جیسے واپس مل گیا ہو۔ وہ غیر مرئی نقطے کو دیکھتے بولی تھی۔ لینڈ لائن بننے کی آواز سن کر وہ کچن سے باہر نکلی۔ حوریہ بھی ان کے پیچھے باہر آئی تھی۔ فون سن کر وہ ساکت کھڑی تھی۔ حوریہ سمجھ نہیں پاتی مگر جیسے ہی وہ ان کی جانب بڑھی وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آنٹی کیا ہوا ہے؟ حوریہ کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ طے بیگم کو روتے دیکھ کر میرے شان کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ روتے روتے تشکر سے بولی تھی۔ حوریہ نے بے سہادہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ فون اٹھی تھی۔ حوریہ ان کے ساتھ ساتھ ہی آ جاؤ بیٹا بس پراٹھا بننے والا ہے تو منہ ہاتھ دھو لے۔ بنین کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر اماں اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بنین ان کی بات پر ہاں میں سہلاتی صحن میں رکھے پانی کی جانب بڑھی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ سمد کو بچپن سے جانتی ہیں؟ اس نے سوال کیا تو اماں مسکرائی۔ 12 سال کی تھی جب سے اس حویلی کی چاکری کر رہی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا اور اس کے سامنے پراٹھا رکھا، ساتھ اچار اور لسی تھی۔ بنین نے بنا کوئی اعتراض کے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا تو انہوں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھیڑ سے زیادہ سکون دیتی اکیلے پن کی زندگی؟ ان کا جواب مبہم تھا۔ بنین نے سامنے کہا میں سال آیا
وہ حویلی کسی عبرناک جگہ سے کم تو نہ ہوگی جہاں ظلم کے بہار توڑے جائیں۔ وہاں کے باسی کیسے اس کے سیاہ اسرار سے بچ سکتے ہیں؟ بنین کی بات سن کر ماں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسی حویلی میں التسام جیسا شفاف دل انسان بھی پیدا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کبھی نہیں لگا کہ وہ ملک تراب علی کی اولاد ہو سکتا ہے۔ حویلی کا سب سے لاڈلا بیٹا تو اس کی موجودگی میں گھر کی کسی عورت یا ملازم پر کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولتی جبکہ اپنے باپ کے ذکر پر بنین کی آنکھوں جلملائی تھی۔ میرے بابا وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ماں نے ہاں میں سار ہلایا۔ وہ مجھے اماں بلاتا تھا۔ اس کی آنکھوں اور اس کے دیکھا دیکھی سمر نے بھی مجھے اماں بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے خود نوالا بنا کر بنین کو کھلانے لگی تھی۔ زبردستی میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے تاکہ سب کو بتا سکے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ وہ التسام کو یاد کرتی خود بے رودی تھی۔ 25 سال پہلے یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ چھٹیوں میں حویلی آیا تھا جب اماں نے ملنے ان کے پاس آیا۔ ماتھے اور گال پر بڑے زخم دے کر اس سے گھسایا تھا۔ انہیں دوا لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوا لگاتے ہاتھ جتنی نرمی سے کام کرتے لہجہ اتنا یہ کسی رائے سے آ رہی تھا۔ بوڑھی ہو رہی ہوں لگ جاتی ہے چوٹ۔ وہ اس سے ٹالتے ہوئے بولے تو التسام نے عقیدت سے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تھا۔ مائیں جھوٹ نہیں بولتی اماں، اب میرے ساتھ جائیں گی، میں آپ کی اچھے سے تربیت کروں گا جیسے آپ نے میری کی۔ وہ شرارت سے بولا تو اماں مسکرا دی۔ آپ اپنا سامان باندھے، میں بابا سے مل کر آتا ہوں۔ اٹھ کر باہر آئے تو سیڑھیاں اترے۔ اشفاق صاحب سے اس کا ٹکرا ہوا۔ تمہاری عادت نہیں جائے گی ملازموں کو منہ لگانے کی، وہ کروفر سے بولے تو التسام نے غصے سے انہیں دیکھا۔ وہ آپ سے بڑی ہیں بائی اور کئی زیادہ عزت کی حقدار۔ بائی کی بات پر اشفاق صاحب سر جھٹکتے اس کے پاس سے گزر کر نیچے چلے گئے۔ کیا میرا شیر بیٹا آ گیا؟ میرا شیر بیٹا۔ التسام کو دیکھا ملک تراب علی نے اپنے فائل بند کرتے ہوئے اس کے لیے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ التسام مسکراتا ہوا ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ بائی بتا رہے تھے آپ کی طبیعت خراب ہے، چلیے اب میرے ساتھ ہے، آپ کا مکمل چیک اپ کروا کر ہی اب مجھے تسلی ہوگی۔ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تو ملک تراب علی نے فہری انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا بیٹا آ گیا ہے تو میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں کل ساتھ چلوں گا تمہارے۔ وہ التسام کے اعتراض کے لیے منہ کھولتے دیکھ اپنی بات مکمل کر کے اس سے پرسکون کر گئے تھے۔ چلیے آپ بتائیے آپ کی سیاسی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ہلکا پھلکا ہوتا ان سے بات کر رہا تھا۔ ملک تراب علی بھی اسے آئندہ ہونے میں الیکشن کے بابت بتانے لگے۔ آپ کا موڈ اچھا ہے تو کیا میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں بابا؟ ملک تراب علی کی شکل پھیلی۔ ملک تراب علی کی شکل پچھلی دفعہ والا غصہ نہ دے کر اس نے دوبارہ بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے کہا تھا التسام اس لڑکی کو اپنی پسند تھا کہ ہمیں دور رکھو، وہ ہمارے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ ایک بار پھر ان کا ریاکشن التسام کو مایوس کر گیا تھا۔ وہ میری پسند ہی نہیں، محبت بھی ہے بابا، آپ کی مرضی سے اس سے شادی کی ہے میں نے، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں اسے اپنی عزت کے طور پر متعارف کرواؤں؟ اس بار وہ محبت کے سامنے سرخرو ہو کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی تم دونوں بھائیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اشفاق بھی دوسری شادی کر چکے، لیکن تمہاری طرح اسے تمغہ بنانے کی ضد نہیں کی اس نے، اس کو اس کی اوقات میں رکھا اس نے۔ ملک تراب علی نے اپنے طور پر التسام کو سمجھانے کے لیے جو جواز کھولا تھا وہ اب التسام کا ریاکشن دیکھ افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ التسام تان پان کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ چاچو 5 سالہ سمد اسے دیکھتے ہی بھاگتا ہوا اس کی گود میں چڑھا تھا۔ کیسے ہو شہزادے؟ التسام اسے گود میں لیتا محبت سے بولا تو سمد نے لاڈ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ التسام بیٹا کیسے ہو؟ کھانا لگوا دو بابا کے ساتھ دکھا لو۔ چہرہ پر گھونگھٹ ڈالے بہت نے وہاں آتے التسام سے پوچھا تو التسام نے ایک مکمل نظر ان پر ڈالی تھی۔ اس ایک نظر میں وہ ان کے ہاتھوں پر بنے چھالے دیکھ چکا تھا۔ ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ بھی اس پر بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ انہیں سمن کو گود سے اتارا۔ سمن بابا کو بلا کر لو، اس نے نرمی سے کہا تو سمن ہاں میں سر ہلاتا مردہ نہانے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ بہت کی جانب مڑا تھا۔ بائی نے پھر ہاتھ اٹھایا پر بابی وہ اپنے انداز میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا غصہ ملک تراب علی کو بھی اس کے سامنے بولنے نہ دیتا تھا۔ وہ غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتا تھا، یہی بات اسے اس خاندان کے لوگوں سے الگ بناتی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہو بیٹا، کام کے دوران لگ گئی تھی مجھے، بہت نے ڈرتے ڈرتے کہا تو سامنے تعصب سے سر ہلایا۔ ظالم کے ہاتھ اتنے کھلے اس لیے ہوتے بابی، آپ جیسے لوگ مظلومیت کی زندگی کو اپنا استل سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے حقوق کو پہچانے، کون سے حقوق؟ ذرا میں بھی جانوں کیسے کون سے حقوق ہے جو اس عورت کو نہیں مل رہے؟ اشفاق صاحب کی کروفٹ بڑی آواز پر التسام نے ان کے جانب دیکھا۔ اب حاکم نہیں ہے بائی، ویسے اپنی روش کو چھوڑ دے، اگر وقت پر نہیں سدھریں گے وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ التسام نے اپنے لہجے کو کافی حد تک نرم رکھا تھا۔ اشفاق صاحب ہنسے تھے۔ جوتے سر پر نہیں سجائے جاتے التسام،
انہیں تب تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک وہ قابل استعمال ہو، پھر ان سے جان چھڑوا لی جاتی ہے۔ وہ بہت بیگم کی جانب دیکھتے بولے تو بھائی کی بات پر اعتصام نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ بھائی اعتصام مجھے بات کرنی ہے، اوپر آؤ۔ اعتصام کا غصہ بڑھتے دیکھ کر اوپر کر ملک طراب علی نے اسے پکارا تھا۔ بابا چاہتے تھے صبر کا انتظام میں سنبھالوں اور سرداری بھی۔